اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے، اس کی خاص عنایت سے، اس کے خاص کرم سے ہمارے اوپر سورہ یوسف کی آیت نمبر 62 سے آنورڈ دیکھیں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اس میں استقامت نصیب کرے اور اس کا فائدہ ہمارے لیے اور ہمارے ساتھیوں کے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب بندوں میں شمار کر کے فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی تو حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ جو اس سورہ مبارکہ میں ذکر کیا گیا، اس میں ہم جو کل ہم نے جو رکوع پڑھا تھا یا کچھ آیات پڑھی تھیں، اس میں ہم نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کو جیل سے یا قید سے نکالنا اور اس کے بعد ان کو ایک مقام، مرتبہ یا عہدہ عنایت کرنا اس وقت کے بادشاہ کی طرف، وہ کل کی آیات میں ہم نے دیکھا تھا کہ جب بادشاہ کو پتہ چلا کہ اس کی خواب کی تعبیر جو ہے، جو قابل قبول یا ایک مانی جانے والی یا ایک با اعتبار قسم کی جو خواب کی تعبیر ہے، وہ یوسف علیہ السلام نے پیش کی، جو کہ جیل میں ہیں یا قید میں ہیں۔ ان کو جب نکالنے کے لیے پہلے بھیجا، بادشاہ نے بھیجا کہ جا کے یوسف کو لے کر آؤ میرے پاس، تو انہوں نے واپس بادشاہ کو پیغام بھیجا کہ پہلے وہ جو عورتیں تھیں جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، ان کا معاملہ کیا ہے وہ ذرا کلیئر ہو جانا چاہیے، تاکہ ان کا گناہ جو ہے، جو ان کے ساتھ الزام یا گناہ دھرا گیا ہے، اس کی کلیریفیکیشن ہے، اس کی بے گناہی ان کی ثابت ہو، اس کے بعد پھر ان کو وہاں سے نکالا جائے۔ تو پھر بادشاہ نے عزیز مصر کی بیوی اور دوسری عورتوں سے اس واقعے کے بارے میں سوال کیا۔ جب پوچھ گچھ کی تو وہ عورتیں مان گئیں کہ وہ انہی کی طرف سے وہ سارا معاملہ تھا، جبکہ یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ تو سچے اور پاک دامن تھے۔ اور پھر وہاں پر عزیز مصر کی بیوی جو ہے، اس نے بھی واضح الفاظ میں اپنے گناہ کا مطلب قبول کر لیا اپنے گناہ کو، اور اس نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی سچائی کی گواہی دی۔ اور جب یہ سارا معاملہ نتر کر سامنے آ گیا تو پھر بادشاہ کے حضور آئے، بادشاہ کے پاس آئے، حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے نکالا گیا، اور وہ جب بادشاہ کے پاس آئے تو بادشاہ نے ان سے کہا کہ میں تمہیں مقرب لوگوں میں شامل کرتا ہوں اپنے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے علم اور حکمت کی بنیاد پر یا اللہ تعالیٰ کے خاص حکم کی بنیاد پر انہوں نے خود ہی تجویز کیا کہ مجھے زمین کے خزانوں یعنی پیداوار، زمین کی جو پیداوار ہے اس کا چارج مجھے دے دیں یا اس کا عہدہ مجھے دے دیں، کیونکہ آنے والے جو 14-15 سال ہیں اس میں جس طرح سے حکمت سے کام لے کر جو پیداوار ہے اس کو مینج کرنا ہے، سٹاک بھی کرنا ہے اور استعمال بھی کرنا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس کو انہوں نے خود ہی اپنے لیے چنا، یقیناً اللہ تعالیٰ کے حکم اور اللہ تعالیٰ کی ہی مطلب حکم اور اسی کی وحی کے مطابق۔ تو پھر بادشاہ نے ان کو وہ عہدہ دے دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس طرح سے ہم نے یوسف کو ایک ایسا ٹھکانہ
یا ایسا ایک ایسا اقتدار دیا جس میں وہ اپنی ریاست یا ملک میں جہاں پر چاہتا وہیں پر رہتا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے والوں کو اجر دیتے ہیں۔ تو یہ تقریباً یہ خلاصہ تھا کل جو ہم نے آیات پڑھی تھی اس کا۔ جی، بلکہ اس کے بعد بھی جب ان کو اقتدار مل گیا تو پھر اقتدار ملنے کے بعد پہلے 7 سال جو ہیں وہ بھی گزر گئے جس میں اچھی فصل ہوئی، اور پھر جو اس کے اگلے سال جو خشک سالی یا قحط کے سال جہاں وہ شروع ہو گئے، ان میں پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے جو 10 بڑے بھائی تھے وہ آئے، مصر میں آئے اپنا اناج لینے کے لیے یا غلہ لینے کے لیے۔ تو جب وہ آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، ان کی خاطر مدارت کی، ان کے مہمان نوازی کی، اور پھر ان کو اچھا ناپ تول جو ہے وہ دیا، یعنی غلہ دیا ان کو، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جب تم اگلی دفعہ آؤ تو اپنے چھوٹا بھائی جو ہے بنجامین، جو سب سے چھوٹا بھائی ہے، اس کو ضرور اپنے ساتھ لے کر آنا۔ اگر اس کو تم ساتھ نہیں لاؤ گے تو تمہیں نہ صرف اس کا حصہ بلکہ تمہارا حصہ بھی تمہیں نہیں ملے گا، اور تم میرے قریب بھی آنے کی کوشش نہ کرنا۔ تو پھر انہوں نے کہا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ ہم عنقریب ان کے اس کے باپ کو اس بات پر راغب کر لیں گے یا آمادہ کر لیں گے کہ وہ ہمارے ساتھ اگلی دفعہ اس کو بھیجے بنجامین کو، تو انشاءاللہ وہ ضرور ایسا کرنے والے ہیں۔ تو یہاں تک ہم نے کل دیکھا تھا آیات کو، کچھ آگے بڑھتے ہیں ہم انشاءاللہ اللہ کا نام لے کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال لفتیانہ، اور کہا یوسف نے اپنے جوانوں سے، یوسف علیہ السلام نے اپنے جوانوں یا اپنے ماتحت یا اپنے جو ادارے کے کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان سے کہا، اپنے ماتحت لوگوں سے کہا، جوانوں سے کہا، اجعلوا، تم سب رکھ دو، بضاعتہم، ان کی پونجی فی رحالہم، ان کے سامان میں، ان کی پونجی کو ان کے سامان میں رکھ دو۔ ان کی پونجی سے مراد جو انہوں نے اس غلے کی یا اناج کی جو قیمت ادا کی تھی، اس قیمت کو، اس وقت بارٹر سسٹم ہوتا تھا، اور بارٹر سسٹم ہمیں پتہ ہے کہ چیزوں کے بدلے چیزوں کا لین دین ہوتا تھا، کچھ سونا وغیرہ دے کر اس سے ضرورت کی چیزیں لینی، یا کچھ ضرورت کی چیزیں لے کر اس کے بدلے دوسری ضرورت کی چیزیں لے لینا۔ یہ بارٹر سسٹم ہے جو پہلے تجارت کی پونجی رہی ہے، یا تجارت کی کرنسی رہی ہے کہہ لیں۔ تو جو بھی کرنسی یا جو بھی پونجی انہوں نے اس وقت اون کی شکل میں بھی ہو سکتی تھی، چمڑے کی شکل میں، یا مطلب کچھ زیورات کی شکل میں، قیمتی برتنوں کی شکل میں، جس بھی شکل میں انہوں نے اس غلے یا اناج کا جو قیمت وہاں پر ادا کی، اس کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جوانوں سے کہا کہ اس کو واپس ان کے سامان میں رکھ دو، لعلہم یعرفونہ، تاکہ وہ سب پہچان لیں اسے، اذن قلبوا، جب وہ واپس جائیں، الی اہلہم، اپنے گھروں کی طرف، لعلہم یرجعون، شاید کہ پھر وہ لوٹ کر واپس آئیں، شاید کہ وہ پھر لوٹ کر آئیں، کہ یہ شاید کہ ہو سکتا ہے ان کو، ظاہر ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ان کے بھائی تھے وہ، تو انہوں نے کچھ ایک خاص حکمت کے تحت، یقیناً اللہ تعالیٰ کے ارادے اور اللہ تعالیٰ کی ہی تدبیر تھی یہ، کہ یا تو یہ کہ اگر تو ان کے پاس اناج کے پیسے یا ان کے حالات جو ہیں اتنے اچھے نہ ہوں کہ دوبارہ ان کو آنا مشکل ہو، تو یہ قیمت ان کو جب واپس مل جائے گی تو ان کا واپس دوبارہ مصر کی طرف لوٹنا، اگلی اناج کے کھپت کے کھیت کے لیے، کھپت کے لیے، وہ ان کے لیے آسان ہوگا، یا یہ کہ مطلب وہ جب واپس اپنی قیمت کو واپس پائیں تو وہ سوچیں کہ شاید یہ غلطی سے سامان میں آ گئی ہے، تو اس کو پھر واپس کرنے کے لیے یا اس ارادے سے وہ واپس پلٹیں، یعنی ان کو واپسی کا جو دوبارہ آنا جو ہے اس کو ایشور کرنے کے لیے کہ انہوں نے وہ ان کی پونجی یا ان کا جو سامان کی قیمت تھی جو اس کو واپس انہی کے سامان میں واپس رکھوا دیا، چوری کر کے، چوری چھپے، تاکہ ان کو بھی پتہ نہ چلے، جب گھر واپس جائیں تو وہاں پر ان کو جا کر یہ سامان ملے، جب وہ سامان کھولیں تو وہاں سے پھر اگلی دفعہ واپس آنا ان کے لیے آسان ہو۔
فلما رجعوا الی ابیہم، تو جب وہ لوٹے اپنے باپ کی طرف، حضرت یوسف علیہ السلام کے جو 10 بھائی تھے وہ واپس جب اپنے گھر، اپنے قبیلے یا کنبے یا بستی میں پہنچے، تو اپنے باپ کی طرف حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے. قالوا یا ابانا، تو انہوں نے کہا اے ہمارے ابا جان، منع منا، روک دیا گیا ہم سے، الکیل، ماپ یا غلہ، ہم سے غلہ روک دیا گیا. جب وہ واپس اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف پہنچے تو ان کو ساری سٹوری سنائی، رستے کے احوال سنائے، وہاں پر جو مصر میں جو معاملات ہوئے وہ سنائے. وزیر خزانہ یا وزیر خوراک جو اس وقت تھے حضرت یوسف علیہ السلام، یقیناً ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ ان کو وہ یہ تو نہیں پہچان سکے تھے. بہرحال ان کی خاطر مدارت اور ان کی مہمان نوازی جو ہے اس کا تذکرہ ہوا. اس کے بارے میں مطلب جو بھی معاملات ہوئے وہ سارے بتائے تھے، کس طرح سے انہوں نے ان کو اناج دیا اور کس طرح سے اچھے طریقے سے رخصت کیا. تو وہ سارا کچھ بتا کے پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اب بابا جان ہم سے آئندہ ہمارے لیے غلہ جو ہے وہ روک دیا گیا ہے. فارسل، تو آپ بھیجیے، ہمارے لیے بھیج دیا گیا ہے، کیونکہ بنجامین جب تک ہمارے ساتھ نہیں جائے گا تب تک وہ غلہ نہیں ملے گا. اس کا مطلب واضح طور پر اعلان کر دیا اس وقت کے حاکم نے وہاں پر. تو پھر فارسل معنا، تو سو بھیج ہمارے ساتھ، اخانا ہمارے بھائی کو، نقتل تاکہ ہم ماپ لائیں یا غلہ لے کر آئیں، اناج لے کر آئیں. وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظٌ، اور بے شک ہم ضرور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اب اگلی دفعہ جب ہم جائیں تو آپ ضرور ہمارے ساتھ ہمارے چھوٹے بھائی کو بھیجیں تاکہ ہم مطلب غلہ لے کر آئیں، اناج لے کر آئیں، اور ہم اس کی حفاظت بھی کرنے والے ہوں گے، ہم بڑے بھائی اس کی حفاظت بھی کریں گے. قال حل آمنکم، کہا یعقوب علیہ السلام نے کہ نہیں میں تمہیں امین سمجھتا، میں نہیں امانت دار سمجھتا، علیہم اس پر، بنجامین پر، چھوٹے بھائی پر، الا کما امنتکم، مگر جیسا کہ میں نے امین سمجھا تمہیں، علی اخیہ، اس کے بھائی پر، من قبل، اس سے پہلے. میں تو تمہیں اس پر یعنی یہ بنجامین پر، چھوٹے بھائی پر تمہیں امین نہیں سمجھتا، مجھے تمہارا کوئی اعتبار نہیں اس پر، جس طرح سے واقعہ یا معاملہ کیا تھا تم نے پہلے اپنے بھائی کے ساتھ یا یوسف علیہ السلام کے ساتھ. یعنی جب یوسف علیہ السلام کو بھی تمہارے ساتھ بھیجا اس وقت بھی تم نے کہا کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو ہم تو 10 بڑے بھائی ہیں، اگر کوئی بھیڑیا ویڑیا آ جائے تو ہماری طاقت جو ہے وہ تو پھر بے سود ہی ہے، تو ہم ہیں نہ حفاظت کرنے والے، آپ بھیج دیجئے ہمارے ساتھ. تو اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ اب مجھے تمہارے اوپر کوئی اعتبار نہیں ہے. فاللہ خیر، پس اللہ ہی بہترین ہے، حافظاً حفاظت کرنے والا، وہو ارحم الراحمین، اور وہ زیادہ رحم کرنے والا ہے. اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک طرف تو یہ کہا کہ میں تمہیں امانت دار نہیں سمجھتا، پہلے ایک دفعہ میرے ساتھ واقعہ ہو چکا یوسف علیہ السلام کا اس وجہ سے، لیکن کیونکہ حاکم نے یا یوسف نے واضح طور پر بتا دیا کہ اگلی دفعہ اگر بنیامین نہیں آیا، چھوٹا بھائی نہیں آیا، تو غلہ یا اناج نہیں دیا جائے گا، تو پھر تم میرے قریب بھی مت آنا. تو پھر اس کو سامنے رکھتے ہوئے، ایک مجبوری کو سامنے رکھتے ہوئے، ایک تھوڑا سا نرم گوشہ بھی ان کے دل میں آیا کہ پھر اللہ تعالیٰ ہی حفاظت کرنے والا ہے، میں تو تمہیں امانت دار نہیں سمجھتا. البتہ اگر میں نے تمہارے ساتھ بیچ بھی دیا تو پھر اللہ ہی ہے جو حفاظت کرنے والا، بہترین حفاظت کرنے والا، اور وہی رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا وہی ہے. رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنا اللہ ہی کا کام ہے. ولما اور جب فتح انہوں نے کھولا، اب یہ ساری بات چیت جب ہو گئی، احوال ہو گیا، حضرت یعقوب علیہ السلام کو سارا معاملات بتا دیے اس کے بعد، اور جب انہوں نے کھولا متاعہم، اپنا سامان، جو سامان غلہ اناج لے کر آئے تھے مصر سے، جب انہوں نے اس کو کھولا، وجدوا بضاعتہم، تو انہوں نے پایا اپنی پونجی کو، ردت الیہم، لوٹا دی گئی ہے ان کی طرف. جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی پونجی یا ان کے جو قیمت جو انہوں نے ادا کی تھی وہ تو واپس ان کو لوٹا دی گئی، ان کے سامان میں واپس آ گئی ہے. قالوا یا ابانا ما نبغی، تو انہوں نے کہا اے ہمارے ابا جان، ہم اور کیا چاہتے ہیں، ہمیں اور کیا چاہیے کہ ہماری تو پونجی بھی ہمیں واپس مل گئی، ہماری جو قیمت ہم نے ادا کی تھی وہ تو ہمیں واپس مل گئی، ہمیں تو اور کیا چاہیے. ہذہ بضاعتنا ردت الینا، یہ ہماری پونجی ہماری طرف لوٹا دی گئی ہے. وَنَمِيرُ، اور ہم غلہ لائیں گے، اہلنا، اپنے گھر والوں کے لیے، وَنَخْفَضُ أَخَانَا،
اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، ونزداد اور ہم زیادہ لائیں گے، کئی باغیر ماپ یا غلہ اناج، ایک اونٹ کا، ایک اونٹ پر ہم غلہ اضافی لے کر آئیں گے، زیادہ لے کر آئیں گے، ذالک کیل یسیر، اور یہ غلہ لانا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ہماری پونجی ہمیں لوٹا دی گئی، ہمیں اور کیا چاہیے، اب ہم اگلی دفعہ جب جائیں گے تو اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے، بھائی کو ساتھ لے کر جانے سے ہمیں ایک تو اضافی غلہ جو ہے وہ مل جائے گا اپنے گھر والوں کے لیے، اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے، اور اضافی اونٹ جو اس کے ساتھ جائے گا تو وہ پھر غلہ لانے میں، زیادہ سامان، زیادہ غلہ لانے میں ہمیں آسانی بھی رہے گی۔ تو اس طرح سے انہوں نے اگلے سفر کی پلاننگ بھی کر لی۔ قال لن ارسلہ، تو انہوں نے، کس نے کہا، یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں ہرگز نہیں بھیجوں گا اسے معکم تمہارے ساتھ، حتی تؤتونا، یہاں تک کہ تم دو مجھے موثقم من اللہ، پختہ عہد اللہ کا، یہاں تک کہ تم اللہ کا پختہ عہد یعنی اللہ کی قسم کھا کر جب تک تم مجھ سے پکا وعدہ نہیں کرو گے تب تک تو میں چھوٹے بھائی کو یا بنیامین کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا۔ لتاتننی، اور یہ تمہارا وعدہ، کیا وعدہ کرنا ہے کہ ضرور بالضرور تم لاؤ گے میرے پاس بھی اس کو یعنی چھوٹے بھائی کو، الا ان یحاط، مگر یہ کہ گھیر لیا جائے بکم تم کو، اور تم پکا وعدہ، جب تک کہ تم اللہ کی قسم دے کر مجھ سے یہ پکا وعدہ نہ کرو کہ تم ضرور بالضرور چھوٹے بھائی کو، بنجامین کو واپس حفاظت کے ساتھ واپس میرے پاس لاؤ گے۔ ہاں البتہ اگر تم گھیر نہ لیے گئے تو، گھیر نہ لیے گئے، کوئی ایسی انہونی سچویشن تمہارے اوپر ایسی نہ آ جائے، کوئی لڑائی مار کٹائی میں کچھ ہو جائے، یا کوئی قید وید کر لیا جائے، یا کوئی ایسے حالات جو تمہاری استطاعت سے یا تمہاری طاقت سے باہر ہوں، کوئی اس طرح کے معاملات اگر خدا نہ خواستہ نہ ہو جائیں تو پھر اس کے علاوہ تم ضرور اور ضرور اللہ کی قسم کھا کر وعدہ کرو کہ تم اس کو میرے پاس واپس لے کر آؤ گے۔ فلما آتاؤہ موثقہم، پھر جب انہوں نے دے دیا پکا وعدہ، اپنا پختہ عہد، جب انہوں نے اللہ کی قسم کھا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنا پکا وعدہ یا یقین دلا دیا ان کو، تو قال، تو کہا، یوسف علیہ السلام نے کہا، قال اللہ، تو کہا، اس نے کہا، اللہ علی ما نقول وکیل، اللہ اس پر جو ہم کہہ رہے ہیں نگہبان ہے، اللہ اس پر نگہبان ہے، یعنی ہم یہ آپس میں یہ جو اب ہمارا ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، یہ جو تمہارا پختہ عہد ہے، اور اس پختہ عہد کے بدلے میں میں ایگری ہو رہا ہوں بنیامین کے تمہارے پاس بھیجنے کے لیے، تو ہمارا یہ کول جو ہے یا ہمارا یہ معاملہ جو ہے یہ تو اب اللہ کی نگہبانی میں ہے، یعنی اللہ کے سپرد کر دیا پھر انہوں نے اس میٹر کو۔ وقال، اور کہا، یعقوب علیہ السلام نے کہا، یا بنی، اے میرے بیٹے، لا تدخلوا من باب واحد، مت تم داخل ہونا اب ایک دروازے کے ساتھ۔ اب یہ جب حضرت یعقوب کو جب راضی کر لیا اگلی دفعہ لے جانے کے لیے بنجامین کو، تو اس کے بعد جب انہوں نے دوبارہ سفر کا ارادہ کیا یا دوبارہ سفر کے لیے چلے وہاں پر، تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم ایک ہی دروازے سے مت داخل ہونا، مصر میں داخل ہونے کے لیے متفرق بہت سارے دروازے ہیں، تو ان میں سے الگ الگ دروازوں میں سے داخل ہونا، ایک ہی دروازے سے سارے کے سارے بھائی داخل مت ہونا۔ وَادْخُلُوا، اور تم سب داخل ہونا، من ابواب متفرقہ، الگ الگ دروازوں سے، وما اغنی عنکم، اور نہیں میں کفایت کر سکتا تم سے، من اللہ، اللہ کے فیصلے سے، من شیئن، کچھ بھی، ان الحکم الا للہ، مگر کچھ بھی، ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم مگر صرف اللہ ہی کا۔ یہ دروازے، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونے کی نصیحت کی حضرت یعقوب علیہ السلام نے، اس کی بھی بہت ساری مختلف وجوہات یا مختلف طرح کے مطلب تفاسیر جو ہیں وہ ملتی ہیں، اور زیادہ جو قریب تفاسیر جو میں نے دیکھی ہیں وہ یہی ہیں کہ ایک تو
10-11 भाई जो जने जवान जो हैं वो एक ही बाप की औलाद अगर जा रहे हैं तो उनको को नज़र लगने का खदशा जो है वो भी ज़्यादा हो सकता है कि एक ही बाप की इतनी बड़ी औलाद या इतना बड़ा कुंबा जो है वो सारे के सारे जा रहे हैं। तो नज़र बद से बचने के लिए बेहतर है कि अलग अलग दरवाज़ों से दाखिल होना। और दूसरा, मौलाना मुदीदी साहब ने जो अपनी तफसीर में लिखा कि हो सकता है कि वो इतने ज़्यादा बड़ा जत्था ताकतवर जवानों का एक ही बाप की औलाद का ये ना लोग समझे यहाँ पर कि ये कोई बुरी नीयत से आए या कोई चोरी चकारी या इस तरह का कोई मैटर ना हो, इस तरह का कोई शक ना हो। या इसका ये भी एक हो सकता है कि अजीज मिस्र, सॉरी अजीज, अब वो अजीज का लफ्ज आया है आगे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए। अजीज जो है वो ओहदा है या हुक्मरान, या उस वक़्त का जो जो वजीर है खुराक जो कह लें वो, उसका जो रवैया रहा पिछली दफ़ा, जिस तरह से खादर मदारत की और जिस तरह से उसने वापस अनाज की कीमत को भी वापस गले में वापस डालकर बेच दिया और बिंजामीन के बगैर आइंदा गल्ला ना देने का भी ऐलान कर दिया। तो हो सकता है कि उसमें कोई चाल हो या कोई ऐसी तदबीर हो जो हमें पता नहीं। तो मतलब जब इंसान जो है वो शशपन में हो तो उसको मुख्तलिफ किस्म के खौफ उसके दिल में रहते हैं। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कुछ एहतियाती तदाबीर के तौर पर उनसे कहा कि तुम अलग अलग दरवाजों से दाखिल होना, और कोई भी रीज़न हो सकती है उसमें से जो भी उनके दिल में थी इस वक्त। और साथ ही ये भी कर कह दिया कि हाँ, मैं तो अपने खौफ या अपनी मतलब अपने ताई हिफाजत के लिए जो हम तदबीर कर सकते हैं वो तो हम कर रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हें अल्लाह के किसी हुक्म के आगे कोई किफ़ायत नहीं कर सकता। यानी अगर अल्लाह का हुक्म कुछ हो रहा है, अल्लाह का हुक्म हमारी तदबीर के खिलाफ है, या अल्लाह का हुक्म कुछ हो रहा, तो उस वक्त उसके बारे में मैं फिर कुछ और नहीं कर सकता। यानी अल्लाह की तदबीर के आगे फिर हमारी तदबीर या मेरी तदबीर जो है वो कोई मानी नहीं रखती। हम अपनी इख्तियात जो है वो बरतेंगे। अब उसके बाद अगर अल्लाह ताला कोई आजमाइश चाहता है तो फिर उसके सामने मतलब एक इंसान जो है वो कुछ भी नहीं कर सकता। अलैहि तवक्कल, तो उसी पर मैंने भरोसा किया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम कह रहे हैं उसी पर, यानी अल्लाह पर ही मैंने भरोसा किया। वो अलैहि फलयतवक्कलिल मुतवक्किलून, और उस पर ही बस चाहिए कि भरोसा करें सब भरोसा करने वाले। मैंने भी अल्लाह पर भरोसा किया, और जो भरोसा करने वाले हैं उन सबको चाहिए कि वो भी उसी पर यानी अल्लाह ही पर भरोसा करें। और अल्लाह पर भरोसा या तवक्कल करना, वो हमने पहले भी एक दो दफ़ा जिक्र किया है कि तवक्कल या भरोसा उस वक़्त होता है जब इंसान अपनी कोशिश जो है पूरी वो करे। जब तक किसान जो है वो बीज बो कर, उस हल चलाकर बीज बो कर उसका पानी और खाद का और उसकी हिफाजत का इंतज़ाम नहीं करेगा, तब तक वो अल्लाह से ख्वाहिश या उम्मीद नहीं लगा सकता या अल्लाह पर तवक्कल नहीं कर सकता। जब उसने अपने सारी मेहनत कोशिश कर ली अपनी तरफ से जो उसके हाथ में है, अल्लाह ताला के की इस्तिताअत के मुताबिक, तो उस जब तक वो उसके हाथ में है तो वो उसको करेगा। जब वो उसने अपनी सारी हिम्मत और ताकत के मुताबिक अपने इस्तिताअत के मुताबिक सारी कोशिश कर ली, तो उसके बाद फिर तवक्कल जो है वो अल्लाह के ऊपर करना है। फिर ही अल्लाह ताला जो है वो देता है। अब मतलब हथेली पर रखा हुआ बीज तो कभी भी पौधा नहीं बनता। तो ये यहाँ पर तवक्कल है कि हम अपनी तरफ से जो कोशिश है वो कर सकते हैं, लेकिन फिर अल्लाह पर भरोसा जो है वो करना है। और जो फिर अल्लाह की मंशा है या मर्जी है उसके मुताबिक जो बेहतर है वही अल्लाह ताला की तरफ से होता है। वलम्मा दखलू, और जब वो दाखिल हो गए मिन मिन हैसु अमरहुम, जहाँ से हुक्म दिया गया था उन्हें। फिर जब वो दाखिल हो गए जहाँ से उन्हें हुक्म दिया गया था, यानी मुख्तलिफ अबूहुम, उनके बाप ने, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जैसे उनको नसीहत की, हुक्म दिया अलग अलग दरवाजों से दाखिल होने के लिए, तो इस तरह से वो अलग अलग दरवाजों से जब दाखिल हो गए, माँ काना युगनी अनहुम, नहीं था वो किफ़ायत कर सकता उनसे, यानी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो तदबीर है वो कोई किफ़ायत नहीं कर सकती थी मिनल्लाहि, अल्लाह के फैसले से। यानी अल्लाह के सामने उनकी तदबीर जो है वो तो कोई मानी नहीं रखती थी। सही असल तदबीर तो अल्लाह ही की है, असल फैसला तो अल्लाह ही है। मिनल्लाहि शैअन, कुछ भी, इल्ला हाजतन फी नफ्सी नफ्सी याकूब क़ज़ाहा, मगर एक हाजत थी या तमन्ना थी याकूब के दिल में जिसको उसने पूरा किया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के दिल में कोई खटक थी, या जो भी उनके दिल में जो सोच थी एक खास
احتیاطی تدابیر جو انہوں نے اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے کی تھی اس کو انہوں نے عملی جامہ پہنا دیا، مگر اللہ کی جو فیصلہ ہے اس کے سامنے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ وَإِنَّهُ لَذُو فَضْلٍ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ، اور بے شک وہ علم والا تھا، لما علمناہ، اس وجہ سے جو ہم نے سکھایا اسے، جو حضرت یعقوب کو ہم نے جو علم اور حکمت دی اور جو مطلب ان کو خاص ایک تدبیر کرنا سکھایا، اس میں سے اس نے اپنے علم کے مطابق اپنی کوشش کی۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ نہیں جانتے، اکثر لوگ یہ نہیں جانتے کہ اللہ کی تدبیر یا اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ بڑا ہے اور وہی پورا ہونے والا ہے۔ یعنی اکثر لوگ جب وہ تدبیر کرتے ہیں تو اگر کوئی نتیجہ ان کی تدبیر یا ان کی خواہش کے مطابق نہ نکلے تو پھر وہ گلے شکوے بھی کرنے لگ جاتے ہیں۔ ان کو جو علم نہیں یا وہ اس چیز کو نہیں جانتے نہیں یا پرکھتے نہیں، یا علم کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اپنے اوپر لاگو کرنا جو بھی ان کے پاس معلومات ہیں تو ان کو پتہ ہو لیکن اس کے باوجود وہ اس کو قبول نہ کرے، تو یہ بھی علم جو ہے علم ہی ہے۔ تو وہ نہیں جانتے کہ مطلب اللہ کی حکمت جو ہے اس کے آگے تو ان کے اپنے فیصلے یا ان کی اپنی تدبیریں جو ہیں وہ کوئی معنی نہیں رکھتے۔ ولما داخلوا، اور جب وہ داخل ہو گئے، علی یوسف پر، اب انہوں نے ایک تو یہ ریزن بتائی الگ الگ دروازوں تک داخل ہونے کی کہ کوئی نظر وظر نہ لگ جائے، اور دوسرا یہ بھی جیسا کہ ذکر کیا کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی نظر میں دوبارہ نہ آئے، کہ وہ دوبارہ ان کو ملیں اور دوبارہ سے کوئی تقاضا نہ کر لیں، اور پچھلی دفعہ جو معاملے ہوئے وہ، یا کوئی قیمت جو ہے واپس چلی گئی جو گلے میں ہے، تو اگر تو غلطی سے واپس آ گئی تو ہو سکتا ہے کوئی الزام نہ دھرا جائے۔ بہرحال کچھ بھی سچویشن ہو سکتی ہے، تو ہو سکتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے بچنے کے لیے بھی اس طرح کی تدبیر ذہن میں آئی ہو، تو یہ بھی عین ممکن ہے۔ بہرحال جو 2-3 دفعہ اوپر ذکر آیا کہ اللہ کی تدبیر کے آگے تو پھر انسان کی تدبیر جو ہے وہ کوئی وقت نہیں رکھتی، تو اس سے ایک یہ بھی نکلتا ہے کہ وہ پھر جب الگ الگ دروازوں سے اپنے احتیاطی تدابیر کے باوجود وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر ہو گئے، یعنی پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو ڈھونڈ لیا، یا یقیناً حضرت یوسف علیہ السلام بھی واپس نظر رکھے ہوئے ہوں گے خود بھی اور اپنے لوگوں کے ذریعے بھی، کہ جیسے ہی وہ واپس بھائی آئیں تو ان کو میرے پاس پیش کرو، تو ان کی اس کے مطابق وہ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے حضور دوبارہ سے وہ حاضر ہونا پڑا ان کو۔ بہرحال جب وہ داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے سامنے آئے، جب وہ آوا الیہ اخاہ، تو اس نے یوسف علیہ السلام نے جگہ دی اپنی طرف اپنے بھائی کو، اپنے بھائی چھوٹا بھائی جو بنجامین ہے اس کو کسی بہانے سے، اس کی مختلف سچویشن ہو سکتی ہیں، مختلف علماء نے مختلف سچویشن بتائی ہیں کہ ان کو کھانے کے لیے دعوت دی اور سب کو 2-2 کر کے بٹھا دیا، تو 2-2 جب اکٹھے بیٹھ گئے تو بنجامین جو ہے وہ اکیلے رہ گئے کیونکہ 11 کی تعداد تھی، تو اب 11 کے ساتھ پھر انہوں نے 12واں جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا جوڑا بنجامین کے ساتھ بنایا اور الگ سے ایک نشست مقرر کی، یا واللہ عالم جس طرح سے بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال انہوں نے بہانے سے جیسے بھی کر کے اپنے بھائی بنجامین کو الگ اپنی طرف جگہ دی، الگ سے ایک دوسرے کونے میں یا دوسرے کمرے میں جا کر ان سے ملاقات کی۔ قال انی انا اخوک، تو اس نے کہا، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بے شک میں تمہارا بھائی ہوں، فلا تبتئس، تو سو نہ تو غم کر، بما کانوا یعملون، اس پر جو وہ سب کرتے تھے۔ تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے الگ لے جا کر اپنے چھوٹے بھائی بنجامین کو یہ بتا دیا کہ میں ہی تمہارا وہ بھائی ہوں یوسف، جس کے بارے میں مطلب تمہیں پتا ہے کہ ان بھائیوں نے کیا معاملہ کیا ہے، تو اب میں تمہارا بھائی ہوں، اور اب جو یہ کرتے تھے یا بڑے بھائی جو ہیں جیسا بھی ان کا کردار یا عمل رہا ہے، اب تم اس کے بارے میں غم اور فکر مت کرو، مطلب اب آئندہ آنے والے حالات جو ہیں وہ بہتر ہوں گے انشاءاللہ۔ فلما جہزہم، پھر جب تیار کروا دیا، یہ سب میٹر ہو گیا، ملاقات ہو گئی بنجامین سے بھی اور ان کو بھی بتا دیا اور ان کی خاطر تواضع بھی کی، اور پھر جب تیار کروا دیا انہیں بجہازہم، ان کا سامان، جب ان بھائیوں کو واپس ان کا غلہ وغیرہ واپس ان کو دلا کر ان کو واپسی کے لیے رخصت کرنے کے لیے تیار کر دیا، ان کا سامان تیار کروا دیا حضرت یوسف علیہ السلام نے، جعل سقایۃ فی رحل اخیہ، تو رکھ دیا پینے کا برتن اس سامان میں اپنے بھائی کے سامان میں پینے کا ایک
برتن، پانی پینے کا کوئی برتن جو ہے، کوئی پیالہ جو ہے کوئی قیمتی قسم کا، وہ اپنے بھائی کے یا بنیامین کے سامان میں رکھ دیا۔ ثم اذن مؤذن، پھر اعلان کیا ایک اعلان کرنے والے نے، یعنی جب وہ واپسی کا سفر ان کا شروع ہوا، تیاری کی، تو ان کے سامان میں، بنجامین کے سامان میں انہوں نے اپنا پانی کے ایک قیمتی پیالہ جو ہے وہ رکھ دیا، اور پھر وہ قافلہ وہاں سے رخصت ہو گیا۔ قافلہ رخصت ہو گیا، شہر سے باہر نکلا یا کچھ دوری پر ہی تھا، تو پھر یوسف علیہ السلام نے وہ پیچھے ایک مطلب منادہ بھیجا، یا پیچھے ایک اعلان کرنے والا بھیجا، ایک آدمی بھیجا جس نے اعلان کیا۔ ثم اذن مؤذن، پھر اعلان کیا ایک اعلان کرنے والے نے، اس قاصد نے پھر اعلان کیا، پکارا، ایتھا العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، بے شک یقیناً تم سب چور ہو۔ اس نے پیچھے سے آواز دی حضرت یوسف علیہ السلام کے بڑے بھائیوں کے قافلے کو کہ یقیناً تم سب چور ہو۔ جب انہوں نے سنا تو وہ ششدر رہ گئے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ تو پھر قالوا، انہوں نے کہا، وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ، جب وہ اس کی طرف متوجہ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ کیا چیز تم گم پاتے ہو، اور کیا تمہاری چیز گم ہو گئی ہے جس کا تم مطلب شور کر رہے ہو اور یہ چوری کا الزام ہمارے اوپر در رہے ہو۔ تو قالوا، انہوں نے کہا، وہ یعنی وہ جو قاصد کے پیچھے آئے تھے، انہوں نے کہا، نفقد صواع المالکی، ہم گم پاتے ہیں پیالہ بادشاہ کا، ہم بادشاہ کا ایک پیالہ جو ہے، ایک قیمتی پیالہ جو ہے وہ ہمیں نہیں مل رہا، وہ ہم گم پاتے ہیں۔ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ، اور اس کے لیے جو لائے گا اسے، وہ جو لائے گا اس کے لیے، حمل، بوجھ یا غلہ ہے، ایک اناج ہے، بعیرن، ایک اونٹ کے برابر، وَأَنَا بِهِ زعیم، اور میں اس کا ضامن ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہ کے ایک قیمتی پیالہ ہے پانی پینے کا جو گم ہو گیا، جس کو وہ ڈھونڈ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک آفر بھی ہے کہ جو وہ پیالہ لے کر آئے گا اس کو ایک اونٹ کے برابر، ایک اونٹ کے وزن کے برابر اس کو اضافی غلہ جو ہے یا اناج جو ہے وہ دیا جائے گا۔ تو اس طرح سے اس نے ان کو آفر بھی کر دی کہ اگر تمہارے پاس ہے، یا تم جانتے ہو، یا تم اگر لے کر جا رہے ہو، تو تم وہ واپس اگر کر دو تو تمہیں اس کے بدلے میں ایک اونٹ کے برابر غلہ یا اناج جو ہے وہ اضافی بھی مل جائے گا، لیکن وہ پیالہ جو ہے وہ واپس چاہیے بادشاہ کا۔ تو اس طرح سے ایک آفر بھی دی کہ اگر تمہارے پاس وہ پیالہ ہے تو تم ہمارے حوالے کر دو، تو تم ایک اضافی اناج بھی اپنے ساتھ لے کر جا سکتے ہو۔ تو قالوا تاللہ، انہوں نے کہا اللہ کی قسم، ظاہر ہے ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ اس طرح سے کوئی تدبیر یا کوئی معاملہ جو ہے ان کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی توریہ کی ایک قسم ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ جو عمل ہے، ایک دو دفعہ اور بھی ہم نے اس طرح کے معاملات جو ہے وہ گزرے ہیں قرآن مجید میں۔ تو توریہ جو ہے وہ اس کا مطلب یہی ہے کہ کسی کے نقصان کے لیے نہیں، یا کسی مطلب غیر فطری فائدے کے لیے نہیں، بلکہ کسی مصلحت کے تحت یا کسی اہم فائدہ حاصل کرنے کے لیے، کوئی مثبت فائدہ حاصل کرنے کے لیے، جس سے کسی کو دوسرے کو نقصان بھی نہ ہو، تو کچھ تدبیر کر کے کچھ چھپا لینا کسی سے، یہ اس کو توریہ کہتے ہیں۔ تو یہ کچھ واقعات یا کچھ معاملات میں یہ مطلب ہمارے سامنے آیا بھی ہے، اس میں یہ بھی ایک ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا ایسا کرنا، یہ بھی توریہ ہی ہے، ایک خاص حکمت اور ایک خاص مقصد کے لیے، ایک خاص مصلحت کے لیے انہوں نے یہ ایسا کیا۔ اور توریہ کی ایک بہترین مثال جو ہے وہ مجھے اس شخصیت کا نام یاد نہیں، کوئی اہل علم شخصیت تھی اہل عرب میں ہی، یقیناً شاید آپ کو پتا ہوگا ان کا۔ تو ان کو ظاہر ہے جو جتنا زیادہ اہل علم ہے تو حکومت کے ممبران جو ہیں وہ بھی اکثر ان کے خلاف کچھ نہ کچھ اقدام کرتے رہتے ہیں۔ تو ایک اہم شخصیت تھی، بڑی قابل اور بڑی معتبر علمی شخصیت، ان کی گرفتاری کا حکومت نے اعلان کیا تھا، تو یہی حجاز میں یا عرب میں۔ تو وہ ان کو ڈھونڈنے کے لیے جو بھی اس وقت کے پولیس یا محافظ وغیرہ تھے وہ ڈھونڈتے پھر رہے تھے رات کے اندھیرے میں۔ ایک دفعہ وہ باہر کھڑے تھے، وہ صاحب جو ہیں، وہ صاحب علم جو ہیں، تو وہاں پر وہ ایک شرطا یا ایک وہ سپاہی جو وہ آیا، تو وہ ان کو بائی فیس نہیں پہچانتا تھا، تو اس نے ان سے پوچھا کہ تم نے فلاں فلاں شخص کو تو نہیں دیکھا یہاں پر؟
تو کیونکہ وہ خود ہی تھے اور یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ نہیں میں نے نہیں دیکھا، تو وہ جہاں پر کھڑے تھے اس سے ایک قدم پیچھے ہٹ کر انہوں نے کہا کہ ابھی تو یہیں پر کھڑے تھے، یعنی اس سے ایک قدم پیچھے ہٹ کر انہوں نے کہا کہ ابھی تو یہیں پر کھڑے تھے، یعنی ان کی مصلحت تو یہ تھی کہ بچنا تھا اس سے، ان کو تو نقصان پہنچانا یہ نہیں تھا یا جو بھی ماتا تھا۔ تو ایک توریہ، ایک اس طرح کی قسم ہے، اس طرح کی ایک مطلب پردہ پوشی ہے کسی معاملے پہ جس سے کسی دوسرے کا نقصان نہ ہو، لیکن ایک خاص مصلحت یا ایک مثبت طریقے سے ایک خاص نتیجہ جو ہے وہ حاصل کرنا ہے۔ بہرحال ہمیں یہ احتیاط رکھنی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آپس میں اس طرح کے توریہ کرتے پھریں۔ یہ تو ایک اہل علم کا ایک وتیرہ ہے جو ایک خاص مطلب سچویشن کے لیے ہمیں مناسب نہیں کہ ہم اس کے اوپر زیادہ توجہ دیں، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خود ہی گلے میں پیالہ رکھ کر خود ہی ان کے اوپر الزام در کر پھر آگے جو معاملہ چل رہا ہے، اس لیے تھوڑی سی کلیریفیکیشن کر دی کہ یہ ایک خاص مصلحت کے تحت تھا، اس میں کوئی نیگیٹو ایشو یا کوئی اس طرح کا معاذلہ کوئی پوائنٹ ہمیں نہیں ملتا اور نہ ہی مل سکتا ہے انشاءاللہ۔ بہرحال تو وہ پیالہ گم ہونے کا پھر انہوں نے اعلان بھی کیا کہ اگر وہ پیالہ آپ کے پاس ہے یا کوئی اگر پیالہ ڈھونڈنے میں مدد کر دے تو اس کو ایک اضافی اونٹ کے برابر غلہ جو ہے یا اناج جو ہے وہ بھی ملے گا۔ قالوا تاللہ، تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم، لقد علمتم ما جئنا، بلا شک یقیناً تم جان چکے ہو کہ نہیں ہے ہم، ما جئنا نہیں ہم آئے، لنفسد فی الارض تاکہ ہم فساد کریں اس زمین میں، وما کننا سارقین اور نہیں ہے ہم سب چوری کرنے والے۔ تم کو بہت اچھی طرح سے پتا ہے کہ ہم یا فساد کرنے نہیں آئے اور نہ ہی ہم چوری کرنے والے ہیں، ہم تو ایک عزیز کے یا مطلب حکمران کے ایک خاص مہمان رہے ہیں، ہماری ایک خاص توازے ہوئی ہے، ہم ایک خاص حالات میں یہاں پر رہے اور ایک خاص طریقے سے ہمیں رخصت کیا گیا، تو ہم تو یقیناً فساد کرنے والے نہیں اور ہم چور بھی نہیں ہے کہ ہم چوری کیوں کریں گے۔ قالوا فما جزاؤہ، تو انہوں نے کہا تو پھر کیا جزا یا سزا ہے، ان کنتم کاذبین، اگر تم جھوٹ بولنے والے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم چوری نہیں کرنے والے، لیکن اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو پھر تمہاری کیا سزا ہونی چاہیے، جھوٹ بول رہے ہو تو پھر اس کی سزا کیا ہونی چاہیے، یعنی مطلب اب اگر تمہارے سامان سے اگر کوئی ایسا یہ پیالہ نکل آیا تو پھر بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ انہوں نے خود ہی اپنی سزا تجویز کر دو اگر تمہارے سامان سے وہ پیالہ نکل آئے۔ قالوا جزاؤہ من وجد، تو انہوں نے کہا اس کی سزا یہ ہے کہ جو پایا گیا، یعنی جس کے سامان میں سے وہ پایا گیا، فی رحلی اس کے جس کے سامان میں سے یا اس کے سامان میں، فہو جزاؤہ، تو وہی شخص اس کا بدلہ ہوگا، تو وہی شخص اس کا بدلہ ہوگا۔ کذالک نجزی الظالمین، اس طرح سے ہم ظالموں کو سزا دیتے ہیں، یعنی جس کے سامان میں وہ نکلا وہی جو ہے وہی شخص جو ہے اس غلامی میں دے دیا جائے گا، یہی اس کی سزا ہے، اور اسی طرح سے ہم فیصلے کرتے ہیں یا سزا دیتے ہیں سب ظالموں کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو شریعت تھی اس میں کہہ لیں کہ یہ ایک سزا تھی چوری کی، کہ جو چوری کرنے والا جو چور ہے وہ جس کی چوری کی جاتی ہے اس کی غلامی میں کچھ عرصے کے لیے دے دیا جاتا ہے، کچھ عرصہ جتنا بھی ہو سکتا ہے، انڈرسٹینڈنگ سے ہو سکتا ہے یا کوئی وقت اس کا مقرر تھا۔ بہرحال یہ اس وقت کا ایک قانون تھا یا شریعت ابراہیمی جو ہے اس میں تھا کہ جس نے چوری کی ہے اگر اس سے چوری کا سامان برآمد ہو جائے تو جس کا سامان ہے وہ اس کی غلامی میں آ جاتا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہماری شریعت یا ہمارا جو قانون ہے یا ہمارا جو رواج ہے اس کے مطابق تو اس کی سزا یہی ہے کہ جس کے سامان سے وہ پیالہ نکلے تو وہی شخص جو ہے وہ اس غلامی میں دے دیا جائے گا اس کے بدلے میں۔ فبدأ بأوعیتہم، تو اس نے ابتدا کی ان کے بوروں کی، ان کے تھیلے، وہ جو لوگ آئے تھے پیالہ ڈھونڈنے کے لیے انہوں نے پھر سامان کی تلاشی لینا شروع کر دی ان کی، اور ان کے بورے یا تھیلے جو تھے ان سے ان کو مطلب ٹٹولنا شروع کر دیا، قبل وعاء اخی، اس کے بھائی کے بورے سے پہلے، یعنی ان کے بھائی بنیامین کا تو ان کو تو پتا تھا، یوسف علیہ السلام بھی پہنچ گئے وہاں پر اور ان کو پتا بھی تھا کہ بنیامین کے سامان میں ہے، تو بنیامین کو چھوڑ کر دوسرے جو بھائی ہیں ان کے بوروں سے انہوں نے ابتدا کی تاکہ کوئی شک نہ ہو کہ یہ سیدھا انہوں نے آ کے بنیامین کے بورے یا تھیلے کو ہاتھ ڈالا اس میں سے نکال لیا ہے، تو کوئی شک نہ ہو، جس سے بچنے کے لیے پہلے انہوں نے دوسرے بھائیوں کے جو تھیلے یا بورے تھے ان کو انہوں نے چیک کیا۔
ثم استخرجها من وعاء اخی، پھر اس نے نکال لیا وہ پیالہ اس کے بھائی کے بورے میں، پہلے دوسرے بھائیوں کے بورے چیک کیے، پھر بنجامین کا بورا جو ہے یا تھیلا جو ہے وہ چیک کیا اور اس میں سے اس پیالے کو نکال لیا۔ کذالک کدنا لیوسف، اس طرح سے ہم نے تدبیر بھی کی یوسف کے لیے، ما کان لیاخذ اخاہ، کہ نہیں تھا کہ وہ لے سکتا اپنے بھائی کو، فی دین المالکی، اپنے بادشاہ کے قانون کو، اس بادشاہ کے قانون میں، یعنی اس وقت کا جو مصر کا بادشاہ جو ہے یا مصر میں جو قوانین رائج تھے اس کے مطابق چور کی کوئی اور سزا ہوگی، ہو سکتا ہے اس کے مطابق چور کی سزا جو ہے وہ جیل میں ڈال دینا ہو، یا کوئی اور بڑی سخت قسم کی سزا ہوتی جو کہ یقیناً تکلیف دہ ہونی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے اور بنجامین کے لیے بھی۔ تو اس صورت میں تو یہ ممکن نہیں تھا کہ اس طرح سے کوئی تدبیر کی جاتی، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص تدبیر تھی جو یوسف علیہ السلام کے ذریعے انہوں نے کی، کہ جس کے ذریعے پھر انہیں حضرت یعقوب علیہ السلام یا ان 10 بھائیوں کے قانون جو تھا اسی کے قانون کے مطابق ان کو یہ سزا دی گئی کہ جس نے چوری کی ہے اس کو غلام بنا لیا جائے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تدبیر کی، جبکہ اس طرح سے بھائی کو جو حاصل کیا انہوں نے اس وقت کے بادشاہ کے قانون کو اگر سامنے رکھتے تو وہ ایسا کر نہیں سکتے تھے۔ الا ان یشاء اللہ، مگر اللہ نے جو چاہا، نرفع درجات، ہم بلند کرتے ہیں درجات کو، من نشاء، جس کے لیے ہم چاہتے ہیں، وفوق کل ذی علم علیم، اور اوپر ہر علم والے کے ایک علم والا ہے، اوپر ہر علم والے کے ایک علم والا ہے، یعنی ہر امت میں مختلف طرح کے جو علم والے لوگ ہیں وہ کسی نہ کسی طور پر کسی ایک دوسرے کے اوپر کچھ علم میں فضیلت رکھتے ہیں۔ ایک مطلب یہ بھی ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ بہت بڑا عالم ہے، ہو سکتا ہے کہ دوسرا کوئی شخص جو ہے وہ ان سے بھی بڑا عالم ہو، یا ہو سکتا ہے کہ ایک پہلو میں ان کی زیادہ علم جو ہے وہ زیادہ پکا ہو، جبکہ دوسرے کسی موضوع پر یا دوسرے کسی پہلو میں کوئی دوسرا جو ہے وہ اس سے زیادہ علم رکھتا ہو۔ تو ایک تو یہ بھی ہے کہ علماء جو ہیں ان کے بھی درجے ہیں، مختلف علماء کے مختلف درجے ہیں، ان کے پاس جو علم ہے اس کا، اور دوسرا جو قریب مطلب جو زیادہ موضوع ہے اس کا یہ ہے کہ ہر علم والے کے اوپر ایک بہت علم والا ہے، یعنی اس دنیا میں تو انسان اپنا جتنا بھی علم استعمال کر کے اپنی جتنی بھی حکمت اور کوشش جو ہے تدبیریں لگا رہے ہیں، لیکن اس سے اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علیم جو ہے، وہ سب سے بڑا جو علم والا ہے وہ اس کے اوپر ہے، اس کا علم جو ہے وہ تو سب سے اوپر ہے اور ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، ان یسرق، اگر اس نے چوری کی ہے، فقد سرق اخ لہ، تو یقیناً چوری کی تھی اس کے بھائی نے بھی، من قبل، اس سے پہلے۔ اب یہ جو 10 بھائی جو تھے، 11 بنیامین تھے، ان میں سے 10 بھائی جو تھے وہ تو پہلے ہی مطلب ایک جتھا تھے، بنجامین جو ہیں وہ تو پہلے ہی ان کو کھٹکتے تھے، لیکن ایک مجبوری کے تحت لے کر آئے ان کو، یا جو بھی معاملہ تھا۔ تو اب جب وہ یہ معاملہ جب کھلا تو اس سے پہلے تو انہوں نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ ہم یہاں پر چوری کی نیت سے نہیں آیا، نہ ہی فساد کرنے والے ہیں، ہم تو سچے ہیں، اور اس طرح سے معاملہ ہوا۔ تو جب یہ سامان ان کے سامان سے پیالہ نکل آیا تو پھر انہوں نے کہا اپنے آپ کو کلیریفائی کرنے کے لیے، اب 10 بھائی جو ہیں انہوں نے اپنی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے، یا انہوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو یقیناً اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے چوری کی ہے، یعنی یہ ان کا جو ذوف ہے یا ان کے دل کی بیماری جو ہے وہ ان کے سامنے آ گئی، کہ بجائے اس کے کہ وہ اس کو تھوڑا سا ریئیکٹ کرتے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو کوئی غلطی سے نہ آ گیا ہو، یا کسی نے کوئی ہمارے ساتھ کوئی دھوکہ کرنے کی کوشش کی ہے، یا بنیامین کو پوچھتے کہ یہ کیسا معاملہ ہے۔ تو اس طرح سے تدبیر کرنے کی بجائے یا اس طرح سے کچھ چھان بین کرنے کی بجائے انہوں نے سیدھا الزام در دیا بنجامین پر کہ اگر اس نے چوری کی ہے۔ بنجامین کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی ایک الزام دھر دیا، تو جس طرح سے یہ بنجامین نے چوری کی ہے اسی طرح سے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی، یعنی یوسف نے بھی چوری کی تھی جب وہ چھوٹا تھا اور جب وہ ان کے پاس تھا۔ تو یہ کیا میٹر، یہ صرف الزام برائے الزام ہے یہاں پر۔ اس کی تفاصیل میں کچھ علماء جو ہے انہوں نے کچھ سٹوریز جو ہے وہ ذکر کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن معتبر جو تفاسیر ہے اس میں کسی قسم کی ایسی کوئی تعویل نہیں کی گئی۔
کیونکہ کوئی صحیح روایت سے کوئی ایسی بات نہیں ملتی کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے کوئی واقعہ منسوب ہوا تھا جس میں کوئی چوری کا احتمال ہو ان کے بچپن میں. تو بہرحال اس آیت کے اس حصے سے لگتا ہے کہ ان 10 بھائیوں نے صرف اپنی سکن سیونگ کے لیے یا اپنے آپ کو پاکیزہ ثابت رکھنے کے لیے انہوں نے الزام در دیا کہ ٹھیک ہے اگر بنجامین نے چوری کی ہے تو اس کا جو بھائی ہے، کیونکہ بنجامین اور حضرت یوسف علیہ السلام وہ تو ماں اور باپ دونوں سے وہ سگے بھائی تھے، دوسرے جو ہیں وہ تو باپ سے تو سگے تھے، ماں سے ستیلے تھے. تو اب دوسرے 10 بھائیوں نے کہہ دیا کہ اگر یہ چوری ہوئی ہے تو بنجامین نے کی ہے، تو اس کا تو بھائی جو ہے اس نے بھی اس سے پہلے چوری کی تھی. یہ الزام در دیا نہ صرف بنجامین پر بلکہ ان کے بھائی یوسف علیہ السلام پر بھی. فَأَسَرَّ رہا یوسف فی نفسہ، تو چھپائے رکھا اس بات کو یوسف نے اپنے دل سے. جب انہوں نے اس طرح سے غلط بیانی سے کام لیا تو یقیناً حضرت یوسف علیہ السلام، کیونکہ وہ تو سب جانتے تھے، ان کے دل کو کتنا بڑا صدمہ یا کتنی بڑی ٹھیس پہنچی ہوگی، لیکن پھر بھی انہوں نے چھپائے رکھا، یوسف نے چھپائے رکھا اس بات کو اپنے دل میں، یعنی وہ صبر کر کے ضبط کر کے اپنے دل میں. وَلَمْ يُبْدِهَا، اور نہیں ظاہر کیا اسے، لہم ان کے لیے، اپنے دل کی کیفیت جو ہے جو ان کے اوپر گزرا وہ انہوں نے ان کے اوپر ظاہر نہیں کیا. قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا، تو انہوں نے دل میں کہا، یا یوسف نے دل میں کہا کہ تم بدترین مرتبے میں ہو، ابھی بھی تم بدترین مرتبے میں ہو، ابھی بھی تمہاری جو دل کی جو شر ہے ابھی بھی وہ نہیں دھلے، ابھی بھی تم بدترین مرتبے میں ہو. واللہ عالم، اور اللہ خوب جانتا ہے، بما تصفون، جو تم سب بیان کر رہے ہو، بیان کرتے ہو. یعنی انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں کہا کہ تم اب بھی اسی طرح برے کے برے ہو، اسی طرح سے برے قصد یا برے مطلب برائی جو ہے رکھتے ہو، یا اپنے دل میں کھوٹ رکھتے ہو، جبکہ اللہ جو ہے وہ تم جو کہہ رہے ہیں اللہ اس کو خوب اچھی طرح سے جاننے والا ہے. قال یا ایھا العزیز، تو انہوں نے کہا اے عزیز، انہوں نے پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اے عزیز، یا اے حکمران، یا اے مطلب کیا ہے، وزیر خوراک جو ہے. انہوں نے کہا کہ اے عزیز، ان لہو ابن شیخن کبیرن، کہ بے شک اس کا باپ، بنجامین کا باپ جو ہے وہ بوڑھا ہے اور بڑی عمر والا ہے. فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ، سو تو لے لے ہم میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ. بنجامین کا باپ جو ہے وہ تو ایک بڑی عمر والا، عمر رسیدہ اور بوڑھا ہے، اور ہم پہلے ہی منت سماجت کر کے اور اللہ کی طرف سے ایک پختہ عہد کر کے اس کو ہم اپنے ساتھ لے آئے، تو تم اس کے بدلے ہم میں سے کسی اور کو لے لو، کسی اور کو اس کے بدلے اپنا غلام رکھ لو اپنے پاس. ان نراک من المحسنین، بے شک ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو احسان کرنے والا، ہم تو آپ کو احسان کرنے والا نرم دل دیکھتے ہیں، تو آپ اپنی نرم دلی کا اظہار کیجئے اور بنجامین کو ہمارے ساتھ جانے دیجئے، اور اس کے بدلے میں کوئی اور ہم میں سے اپنے پاس رکھ لیجئے. قال معاذ اللہ، تو اس نے کہا، یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، ان ناخذ الا ما وجدنا، اللہ کی پناہ اس بات سے کہ ہم لیں کسی اور کو سوائے اس کے جو کہ ہم نے پایا. متاعنا، اپنا سامان، عندہ اس کے پاس، یعنی اللہ کی پناہ کہ جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا اس کے بدلے میں یا اس کی بجائے کسی اور کو ہم غلام بنا لے، یا ایسا تو نہیں ہو سکتا. میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. انا اذا لظالمون، بے شک ہم اس وقت یقیناً سب ظالم ہوں گے اگر ایسا کروں، اگر ایسا کریں. یعنی تم آپ نے خود ہی اپنا قانون بتا دیا کہ جو چور ہے جس کے سامان نکلتا ہے تو وہی غلام بنا دیا جاتا ہے. تو اس قانون کے مطابق چلنا ہے ہمیں. تو ہمیں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ اس کے بدلے اگر کسی دوسرے کو رکھ لوں تو یقیناً یہ ظلم ہوگا، اور ہم اس ظلم میں شامل نہیں ہونے والے، یا اگر کسی دوسرے کو رکھ لیا جائے تو یقیناً یہ ظلم ہوگا، اور یہ ظلم کرنے سے اجتناب کیا انہوں نے. تو پھر انہوں نے اس طرح سے انہوں نے دوسرے بھائی کو رکھنے سے بھی انکار کر دیا، اور بنجامین کو پھر وہ اپنا غلام جو ہے وہ رکھنے کے لیے یا اپنے پاس رکھنے کے لیے وہ آمادہ کیا یا اصرار کیا ان کو. تو اس طرح سے یہاں پر ہم رکتے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد اگلے سبق میں جاری رکھیں گے. اور الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ میں کتنی خوبصورتی سے ایک واقعے کو اتنی زیادہ تفصیل میں ایک ہی جگہ پر ذکر کیا. شاید کوئی واقعہ قرآن مجید میں ایسا اتنی زیادہ تفصیل سے اور اتنی زیادہ مسلسل آیات اور مسلسل رکوع، بلکہ پوری سورہ مبارکہ جو ہے، بڑی سورہ مبارکہ جو ہے وہ ایک ہی واقعے پر محیط ہے.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے وہ سبق جو ہمیں سیکھنے چاہیے، وہ اس میں باتیں جو ہمارے اوپر لاگو ہو سکتی ہیں، یا وہ چیزیں جن سے ہم نصیحت حاصل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نصیحت حاصل کرنے کی اور اس سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق اور رحمت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اگر کسی کو کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا ہے اس میں تو کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیر۔ جی ایک منٹ بس۔ جی ٹھیک ہے، اجازت چاہتے ہیں پھر انشاءاللہ سب کو دعا میں ضرور یاد رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا سب کا حامی ناصر ہو، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقصد میں استقامت نصیب فرمائے اور اس کا فائدہ ہمارے لیے رکھے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہمارے والدین کو اللہ تعالیٰ خاص فضل و کرم سے صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ جو والدین ہمارے بزرگ بھائی، رشتہ دار، مومنین اس دنیا سے گزر چکے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہمارے معاشی مسائل، معاشرتی مسائل، ہمارے خاندانی مسائل، ہمارے اولاد کے مسائل، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے نبٹنے کی اور ان کے اوپر ان سے نبٹنے کی اور اس میں آسانی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔